السلام علیکم ناظرین آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسرائیل نے ہر اس جگہ پر قبضہ کر لیا جہاں حماس کے کرندے ہو سکتے تھے یا کسی طرح فلسطینی حکومت قائم تھی۔ سب سے پہلے اسرائیلی فوج غزہ کے سب سے بڑے اسپتال میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اس کے کمروں میں اور بیسمنٹ کی تلاشی بھی لی۔ خبر رسانی ادارے ریوٹرز کے مطابق بدھ کو اسرائیل نے کہا اسپتال میں داخل ہونے سے قبل اس کے داخلی دروازوں پر شدید جھڑپیں بھی ہوئی۔ غزہ کا الشفا اسپتال اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کا مرکزی ہدف بنا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ عمارت حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اس کے نیچے ان کی سرنگیں بھی ہیں، لیکن حماس نے اسرائیلی فوج کے اس دعوے کو مسترد کیا۔ دوسری جانب اس وقت دنیا بھر کی توجہ اسپتال میں موجود ہزاروں زخمی مریضوں اور بے گھر فلسطینیوں کے مستقبل پر ہے۔ غزہ کے حکام نے بتایا کہ گزشتہ دنوں اسرائیلی فورسز کے محاصرے کی وجہ سے اسپتال میں کئی نومولود بچے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اسرائیل نے کہا اس کے فوجیوں نے اسپتال کے دروازوں سے باہر حماس کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا۔ الشفا کے سرجن ڈاکٹر احمد نے روٹرز کو ٹیلی فون پر بتایا کہ جب رات کو جھڑپیں شروع ہوئی تو اسپتال کا عملہ خفیہ مقامات پر چلا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لڑائی کل شام ڈھلتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اسپتال کے ارد گرد اور اندر فائرنگ ہو رہی تھی، انتہائی خوفناک آوازیں آ رہی تھی، آپ انہیں بہت قریب محسوس کر سکتے تھے۔ اسپتال کے اطراف میں تمام طرح کے ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا تھا۔ انہوں نے اسپتال کو براہ راست نشانہ بنایا۔ بڑی مشکل سے ہم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف امریکی خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق سرکاری عمارتوں میں غزہ کے پارلیمان اور پولیس ہیڈ کوارٹر بھی شامل ہے۔ ایک نیوز کانفرنس میں اسرائیل کے وزیر دفاع یووی گیلنٹ کا کہنا تھا حماس نے شمالی غزہ کا کنٹرول کھو دیا ہے اور اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ اب اسرائیل فلسطین کے زیادہ تر حصے پر قابض ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے منگل کو کہا گیا تھا کہ اس کی انٹیلیجنس اسرائیل کے اقدامات کی حمایت کرتی ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے حملوں کے بعد اسرائیل نے جواب میں شدید جنگ چھیڑی اور حماس کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اسرائیل اس کے بہت قریب آ گیا ہے۔ انہی واقعات پر دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ 650 مریضوں کے علاوہ 5 سے 7 ہزار تک عام شہری اسرائیلی فوج کی مسلسل فائرنگ کے باعث اسپتال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق حالیہ دنوں میں پانی اور دوسری سہولتیں نہ ہونے کے باعث 40 مریضوں نے دم توڑ دیا ہے اور اس وقت 36 نومولودوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ دوستو اسرائیل اس وقت فلسطین پر مکمل قبضے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اب وہ صرف اپنے اہلکاروں کی لاشیں جمع کر رہا ہے، جس کے بعد وہ ان علاقوں پر بمباری کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی فوجی اہلکار اپنے ساتھیوں کی لاشیں نکالنے کے لیے بھی ایک نیا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ ان مقامات سے لاشیں نکالنے میں مدد دینے کے لیے شکاری پرندوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں حماس نے 7 اکتوبر کو خفیہ حملے کر کے قتل کیا تھا۔ اسرائیل کی نیچر اینڈ پارٹس اتھارٹی کے عہدیدار جی پی ایس ٹریکنگ ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے کئی پرندوں کی نقل مکانی کے رجحان کا سراغ لگا رہے ہیں اور ان کی مدد سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ 23 اکتوبر کو ان کی مدد طلب کیے جانے کے بعد ان کی جانب سے اسرائیلی فوج کو فراہم کردہ ڈیٹا کی مدد سے 4 افراد کی لاشوں کو تلاش کرنے میں مدد ملی۔ اسرائیل نے اس کی پرواز کے ڈیٹے کا جائزہ لیا اور چند مقامات کی نشاندہی کی جہاں وہ رکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس مقامات کے بارے میں اسرائیلی فوج کو بتایا جہاں سے بعض لاشیں برآمد ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے 1500 مسلح جنگجوؤں نے غزہ کی پٹی سے ملحقہ اسرائیلی سرحدی علاقوں کو باڑ توڑ کر جنوبی اسرائیل میں داخل ہوئے تھے اور ایک منظم کارروائی میں قریبی یہودی کمیونٹی اور فوجی چوکیوں پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں انہوں نے ایک آؤٹ ڈور میوزک فیسٹیول کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے میں 1200 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 200 سے زائد افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا، جس کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملے میں اب تک 11,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 4400 بچے بھی شامل ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔